اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سورہ ضحیٰ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سے ماقبل سورۃ اللیل تھی۔ اس سورۃ اللیل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سورۃ اللیل کا ایک دوسرا نام ہے سورہ ابی بکر، اور اس سورہ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مذکور ہیں۔ اس لیے علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سورہ ضحیٰ کا دوسرا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ ضحیٰ کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک ایک موقع پر زخمی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو ایک انگلی ہے جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا پروردگار ناراض ہو گیا ہے۔ اس پر یہ سورہ الضحیٰ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا اور آپ سے رخ بھی نہیں پھیرا۔ ترمذی شریف میں یہ روایت شان نزول کے حوالے سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر وحی کے منقطع ہونے کے حوالے سے روایات موجود ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے چند سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ آنا میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، تو اس موقع پر بھی وحی کا سلسلہ معطل رہا۔ اس طرح روایات سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھاڑو دیا گیا تو ایک کتے کا بچہ، جس کو پلہ کہتے ہیں اردو زبان میں، وہ مرا ہوا وہاں سے نکلا اور اس کو نکالنے کی دیر تھی کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ جس گھر میں کتا ہو ہم وہاں تشریف نہیں لایا کرتے، لہٰذا یہ بھی وحی کے انقطاع کا ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کے بعد 3 سال تک فترت کا زمانہ گزرا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی وحی نہیں آئی، وہ بھی وحی کے انقطاع کا زمانہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت وحی کا سلسلہ موقوف فرما دیں۔ یہاں پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو دشمنوں کو موقع میسر آیا تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا پروردگار ناراض ہو گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ اس میں بھی ابتدا میں 2 قسمیں ہیں اور قسم اٹھا کر اللہ جواب قسم کو مؤکد فرما رہے ہیں۔ فرمایا والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ بعض علماء نے اس ضحیٰ سے پورا دن مراد لیا ہے، لیکن دن کا ایک خاص حصہ جس کو چاش کا وقت کہا جاتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور کچھ مقدار بلند ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور اس وقت اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ بڑی مناسب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورج کی روشنی میں کسی قسم کی تمازت بھی نہیں ہوتی، بڑا ہی خوشگوار یہ صبح کا موسم ہوتا ہے، اس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا والضحیٰ قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ رات اور دن کی قسم اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا ما ودعک ربک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے پروردگار نے، وما قلی اور نہیں ناراض ٹھہرا۔ یہ جواب قسم ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ قسم اور جواب قسم کے درمیان مطابقت یہ ہے کہ جس طرح صبح ہوتی ہے اور صبح ہمیشہ نہیں رہتی، پھر رات چھا جاتی ہے، پھر رات ہمیشہ نہیں رہتی، پھر صبح آ جاتی ہے، یہ نظام کائنات اللہ رب العزت نے یوں ہی چلا رکھا ہے۔ تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اگر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا، وقتی اور عارضی ہے۔ جس طرح دن اس کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد پھر دن آتا ہے، اسی طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بھی یہ کیفیات جاری رہیں گی، لہذا آپ کو پریشان نہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلی آپ کو آپ کے پروردگار نے نہ تو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ٹھہرا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور البتہ
آنے والی گھڑی خیر بدل جہاں بہتر ہوگی لکا آپ کے واسطے من الاولا پہلی گھڑی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والا ہر لمحہ وہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آخرت سے مراد علماء نے لکھا آئندہ کی گھڑی، آئندہ کا لمحہ، آئندہ کی ساعت مراد ہے، اور اولا سے مراد گزر جانے والا لمحہ، گزر جانے والی ساعت مراد ہے۔ فرمایا میرے حبیب آپ کی زندگی میں آنے والا ہر لمحہ، ہر ساعت وہ پہلے سے بدل جہاں بہتر ہوگی۔ اور دوسرا قول علماء نے یہ لکھا کہ آخرت سے جو ہے مشہور آخرت کا دن مراد ہے، اور اولا سے مراد دنیا ہے۔ البتہ آپ کی آخرت وہ بدل جہاں بہتر ہے دنیا سے، تو دونوں مفہوم اس موقع پر موجود ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو یا آپ پر وحی کی آمد شروع ہو جائے، بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیریت ہی خیریت ہے، اور یہ اللہ رب الجلال کی حکمتوں کے پیش نظر سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آنے والی گھڑی یا آخرت بدل جہاں بہتر ہے آپ کے واسطے من الأولیٰ پہلی گھڑی سے یا دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور ان قریب دے گا آپ کو آپ کا پروردگار، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ پہلے بھی آپ کو عطا کر رہا ہے، پہلے بھی نوازشات کی بارش ہے، اور آئندہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آپ لفظوں پہ غور کریں تو یعطیک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مفعول ذکر نہیں کیا کہ کیا دوں گا، کیونکہ قاعدہ ہے نحو کا کہ اگر مفعول ذکر کر دیا جائے تو پھر تخصیص ہو جاتی ہے، اور اگر مفعول کو حذف کر دیا جائے تو وہاں تعمیم ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عموم بیان کرنے کے لیے مفعول کو ذکر نہیں کیا، اور فرمایا اللہ آپ کو دے گا۔ کیا دے گا؟ کوئی ایک چیز نہیں، فرمایا وہ دیتا رہے گا، ہر حال آن، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی وہ اللہ رب الجلال آپ کو عطا کرتا رہے گا، اور اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی رضا کی کوئی لمٹ ہے، آپ کب راضی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنی امت کے تمام افراد کو جنت میں دیکھ لوں گا اور جہنم میں میری امت کا کوئی فرد باقی نہیں رہے گا تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر دامن گیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنی امت کی بابت میں تسلی کر لوں گا نا کہ وہ جنت میں پہنچ چکے تب میں کہوں گا اے میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت بڑے محسن بھی ہیں کہ آپ نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے، لہٰذا امت کے افراد کے ذمہ فریضہ ہے کہ وہ بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت، اور اس محبت و عقیدت کا صحیح معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہے جو امت کے ذمہ واجب اور فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت دیکھی اور امت کے افراد کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ دیکھیے، لہذا اس پر نظر کرنی چاہیے۔ یہ جملہ ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے جو کچھ لے رہے ہیں اس کی آخری انتہا رضا کی وہ اپنی امت کی بخشش ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پس ان قریب دے گا آپ کو آپ کا پروردگار، آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں چند احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب الجلال نے اپنے ذکر فرمائے، اور یہ گویا کہ تسلی ہے۔ فرمایا میرے حبیب اس سے پہلے بھی دیکھی نا ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو دیا، کیسے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم، فآویٰ، پس ٹھکانہ دیا آپ کو۔ انسانوں میں یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد کا سایہ پہلے سے گزر گیا، پہلے سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ آپ دنیا میں آئے یتیم ہونے کی حیثیت سے، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب اس وقت سے ہم نے آپ کو دینا شروع کیا، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مراحل سے پرورش کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ رب الجلال نے آپ کے سر پہ نبوت کا نہیں ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ یہ ہے فرمایا میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ تعالیٰ کی نوازش اور میں اللہ تعالیٰ کی عطا، فرمایا اس سے پہلے بھی آپ کو دیا اور آئندہ بھی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں دیا پایا اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم، فآویٰ، پس ٹھکانہ دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے یہ یتیم ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی دلیل ہے، کیونکہ یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے جس کے سر سے باپ کا سایہ اتر جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد ماجد آپ کی
ولادت سے پہلے ہی دنیا سے گزر گئے تھے۔ یہ تقسیم جو ہے نا یہ اللہ رب العزت نے بشر میں اور انسانوں میں رکھی ہے، لہٰذا یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ بعض لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں نا، تو یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا ہے، نور من نور اللہ کا عقیدہ۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی نورانی ہے۔ آپ نے جو اعمال امت کو دیے ہیں وہ سب کے سب نورانی ہیں، آپ کی رہنمائی وہ نورانی ہے، آپ کی سیرت کا ہر پہلو وہ نورانی ہے۔ یوں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، اور ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہے، اور آپ افضل البشر ہیں، اعلی البشر ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا نہیں پایا اس اللہ کریم نے آپ کو یتیم، فآوا پس ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا، اور پایا اس اللہ کریم نے آپ کو ضالا بے خبر، فہدا پس رہنمائی کی۔ ضال کا معنی میں نے کیا بے خبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی، آپ کے دل میں یہ داعیہ تو تھا کہ میں کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں تو اپنی عبادت اس کا جذبہ رکھ ہی دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی معصوم، اللہ کے نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اور یہ اس عصمت جو ہوتی ہے یہ نبوت کا لازمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں مصروف تھے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت دی اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانے کا ایک مستقل طریقہ بتا دیا۔ اسی احسان کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا میرے حبیب اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ووجدک ضالا فہدا، پس پایا اس اللہ کریم نے آپ کو بے خبر، فہدا پس رہنمائی کی اس اللہ تعالیٰ نے۔ ووجدک عائلا فاغنا، پس پایا اس اللہ کریم نے آپ کو عائلا مفلس، فاغنا پس مالدار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر ویسے بھی پسند تھا، اور آپ کے لیے یہ فقر جو ہے نا یہ فقر اختیاری تھا، آپ نے خود اسے پسند کر رکھا تھا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مستقل معیشت، مستقل کوئی زراعت، کسی پیشے سے وابستہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تونگری کا یہ بندوبست فرمایا کہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کے افلاس کو دور کیا اور آپ کو مالدار بنا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، پس پایا اس اللہ کریم نے آپ کو مفلس، فاغنا پس اللہ کریم نے غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تین احسان کیے جتلائے نا، اور اس کے بعد تین احکام آ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر، بہرحال یتیم فلا تقہر، اس پر زیادتی نہ کیجیے، اس پر دباؤ نہ ڈالیے۔ یعنی کیا مطلب کہ میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود یہ زمانہ گزرا ہے کہ آپ کے سر پر آپ کے باپ کا سایہ نہ تھا، آپ یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا، اس طرح میرے حبیب اب آپ کی خدمت میں کوئی یتیم آئے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ یہ امت کو بھی سبق ہے کہ ہم بھی یتیم کی نگہداشت کریں اور اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے حقوق کو پورا پورا ادا کریں۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم نہ اس پر زیادتی کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہرحال سوال کرنے والا فَلَا تَنْهَرْ، اسے نہ جھڑکیے۔ اب آپ کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آئے، کوئی چیز مانگے تو میرے حبیب آپ اسے جھڑکیے مت، اگر ہے تو اسے دے دیجیے، نہیں تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ جیسے قرآن کریم نے یہ اسلوب بیان کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو انسان اس کو معروف طریقے سے جواب دے، اور اس کے پاس اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو انسان کہہ دے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، جب ہوگا تو آپ کے ساتھ تعاون کر دیا جائے گا، لیکن جھڑکنا منع ہے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ حق انسانیت ہے جو ہمیں ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ فرمایا اما السائل فلا تنہر، بہرحال سوال کرنے والا فلا تنہر، نہ جھڑکیے آپ اس کو۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے پروردگار کی نعمت سو اسے آپ بیان کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں، میرے حبیب نعمتوں کا اظہار فرمائیے، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیے۔ نعمت کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو گننا،
کہ یہ عنایت بھی میرے پروردگار کی ہے، یہ احسان بھی میرے پروردگار کا ہے، یہ بخشش اور عطا بھی میرے پروردگار کی ہے، اور دوسرا ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا یہ بھی نعمت عظمیٰ کا اظہار ہے۔ فرمایا میرے حبیب یہ سب نعمتیں ہم نے آپ کو جو دی ہیں، ان نعمتوں کو آپ ظاہر کیجئے اور اپنے پروردگار کا شکریہ بجا لائیے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مذکور تھے۔ اسی مناسبت سے علماء نے پہلی سورت کو سورہ ابی بکر کہا اور اس سورہ کو سورہ محمد کہا، کیونکہ وہاں ابو بکر کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔